رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت زندہ کی بے شک اسے مجھ سے محبت ہے، اور جسے مجھ سے محبت ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہرقل نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا، اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، اور وہ یہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے جہاں ہرقل نے دربار طلب کیا تھا، اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلوایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ ہرقل نے حکم دیا کہ اس کو میرے قریب لا کر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں۔ اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ خدا کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ خیر، پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ ہے کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ تو بڑے اونچے عالی نسب والے ہیں۔ کہنے لگا، اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا، اچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا، بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا نہیں، کمزوروں نے۔ پھر کہنے لگا، اس کے تابع دار روز بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا، کیا اپنے اس دعویٰ نبوت سے پہلے کبھی کسی بھی موقع پر اس نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اور اب ہماری اس سے صلح کی ایک مقررہ مدت ٹھہری ہوئی ہے، معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں، میں اس بات کے سوا اور کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا۔ ہرقل نے کہا، کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ بولا، پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں نے کہا، لڑائی ڈھول کی طرح ہے، کبھی وہ ہم سے میدان جنگ جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں۔